بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہم تاریخ اسلام کے اسباق پڑھ رہے ہیں اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے میثاق مدینہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ جا کر جو ایک عالمی معاہدہ کیا تھا اس سے متعلق ہمارا سبق ہے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے ہم اپنا گزشتہ سبق دہرائیں گے کہ اس سے جو پچھلا سبق تھا، قبل جو اس سے سبق تھا، اس میں ہم نے کیا پڑھا۔ تو ہمارا جو گزشتہ سبق تھا اس کا عنوان تھا موافقات مدینہ، یعنی انصار و مہاجرین کی بھائی چارگی۔ نبی علیہ السلام کے حکمت و تدبیر کے متعلق ہم نے پڑھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو مدینہ آنے کے بعد ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ان کو انصار کے ساتھ نفی کر دیا تاکہ مدینہ کا ماحول بھی سیکھیں اور ان کی مالی معاونت بھی ہو سکے اور یہاں کے سسٹم میں یہ جڑ سکیں اور کارآمد پرزہ بن سکیں۔ تو اس طور پر ہم نے پچھلے اپنے سبق میں چند بڑے بڑے صحابہ کی جن بڑے حضرات کے ساتھ موافقات ہوئی تھی، بھائی چارگی ہوئی تھی، ان کے بارے میں پڑھا۔ پھر اس موافقات کے سلسلے میں انصار صحابہ نے مدینہ منورہ میں جو قربانیاں دی ہم نے اس کا ہلکا پھلکا تذکرہ کیا۔ پھر مہاجر صحابہ نے کیا ان سے لیا اور کیا نہ لیا، اس حوالے سے مہاجر صحابہ کی خودداری کے بارے میں ہم نے پڑھا، اور یوں ان دونوں کے میل ملاپ سے ریاست مدینہ تشکیل میں آئی اور شب و روز دن رات ترقی اور تعمیر ہوتی چلی گئی اور وہ لوگوں کے لیے، دنیا کے لیے ایک آئیڈیل حیثیت بن گئی۔ تو یہ موافقات مدینہ کا ہمارا درس تھا جو خلاصہ ہم نے پڑھا۔ اب ہم اپنے آج کے سبق کی طرف جاتے ہیں جس کا عنوان ہے میثاق مدینہ۔ میثاق مدینہ میں جو مدینہ کے اندر اقوام بس رہی تھیں، جو باشندگان یثرب تھے، ان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا اور انہوں نے آپس میں ایک مدینہ میں رہنے کا ریاست کے اصول اور ضوابط طے کیے تھے۔ اور جب اگر ہم باشندگان یثرب کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر اس وقت کچھ یہود آباد تھے اور کچھ عرب تھے، اور عربوں کی کئی شاخیں تھیں جس میں معروف شاخیں اوس و خزرج کی۔ یہودیوں کی معروف شاخوں میں بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ شامل ہیں، اور اس حوالے سے ہم نے ایک مفصل درس دیا تھا کہ باشندگان یثرب کون ہیں، اہلیان یثرب کون ہیں، درس نمبر 26 جس کا عنوان تاریخ مدینہ اور اہل مدینہ تھا۔ تو یہ بات وہاں پر تفصیل کے ساتھ گزر چکی ہے۔ اب اس جگہ پر اس کو دہرانے کے بجائے ہم اپنے آگے بڑھیں گے اور میثاق مدینہ کے بارے میں جانیں گے۔ سرزمین حجاز جو تھی، جس میں مکہ، طائف اور مدینہ، یثرب، یہ سارا کا سارا جو علاقہ ہے، خاص طور پر جو ساحلی پٹی ہے، اسے سرزمین حجاز یا حجاز کا صوبہ کہا جاتا ہے۔ اور اس خطے اور اس علاقے کے اندر یہود اپنی ایک برتری اور فوقیت رکھتے تھے، اور یہ برتری یہ علم کے مطابق جتاتے تھے کہ ہم اہل علم ہیں، اہل کتاب ہیں، آسمانی کتاب ہمارے پاس ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب توریت ہمارے پاس ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے مدینہ کے اندر، خیبر کے اندر اپنے علمی مراکز اور مدارس قائم کیے ہوئے تھے، جس کی بنیاد پر ان کو اہل علم شمار کیا جاتا تھا۔ اور اہل مکہ کو جو علمی لحاظ سے تو نہیں، البتہ دینی لحاظ سے عرب کے پیشوا سمجھے جاتے تھے۔ جب کوئی علمی مناقشہ ہوتا، علمی مباحثہ ہوتا تو وہ بھی یہود سے مدد لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب دین اسلام کا ظہور ہوا تو انہوں نے یہودیوں سے پوچھا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور یہودیوں نے ان کو مختلف قسم کی چالیں بتائی تھیں، جس میں اصحاب الکہف کے متعلق سوال کرنا تھا، ذوالقرنین کے متعلق سوال کرنا تھا، رخ وغیرہ کے متعلق کرنا تھا۔ ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ سرزمین حجاز کے اندر یہود جو تھے وہ اپنی علمیت کے لحاظ سے، اپنی اہل کتاب ہونے کے لحاظ سے، آسمانی مذہب کے ماننے والے ہونے کے لحاظ سے فوقیت اور برتری رکھا کرتے تھے، اور ساری اقوام پر اس وجہ سے اپنے غلبے کا اظہار کیا کرتے تھے۔ پھر اسی اپنے علم کی بنیاد پر کچھ یہود وہ تھے جنہوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، ان کی فطرت سلیمہ نے ان کی رہنمائی کی، اور انہوں نے نور نبوت کو پہچاننے میں کوئی خطا نہیں کی، بلکہ فوراً سے جان لیا کہ ہماری سماوی کتب میں جس نبی کا بتایا گیا ہے وہ یہی پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لہٰذا انہوں نے فوراً سے اسلام قبول کیا۔ کئی یہودیوں کا حوالہ اس بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے اسلام لانے میں کوئی تاخیر نہیں کی، لیکن اسی کی جگہ پر کچھ مست شدہ فطرتیں بھی تھیں جنہوں نے دیکھ تو لیا پیغمبر کو اور انہوں نے پہچان بھی لیا، بلکہ اگر قرآن تعبیر یہاں پر اختیار کی جائے تو انہوں نے ایسے پہچان لیا جیسے وہ اپنے بچوں کو پہچانتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی صرف ضد اور عناد کی بنیاد پر انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔
اب جب نبی علیہ السلام ان لوگوں کے دیار کی طرف چلے گئے تھے، یثرب چلے گئے تھے جہاں یہودیوں کے بہت سارے گھر، بہت سارے قبیلے کنبے موجود تھے، تو اب ان کے ساتھ رہنے کے لیے کچھ اصول و ضوابط بہت زیادہ ضروری تھی، اور ان اصول و ضوابط کو جو منظم کیا نبی علیہ السلام نے، جو مرتب کر کے ان کے سامنے پیش کیا، اسے تاریخ میں میثاق کہا جاتا ہے، میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ اب یہ میثاق جو تھا، اس میں معاہدہ کرنے والی اقوام کون کون سی تھی؟ اگر ہم اس کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک طرف تو یقیناً یہ مسلمان تھے، دوسرے یہود و مشرکین تھے جو یثرب کے اندر رہ رہے تھے، پھر انہیں یہود و مشرکین کے ساتھ ساتھ تمام باشندگان یثرب، وہ کسی بھی پارٹی سے ہوں، مسلمان ہو گئے ہوں، قبائل کے ہوں، ادھر ادھر کے ہوں، ان سارے کے سارے لوگوں کو میثاق مدینہ کی جو شرطیں تھی ان میں کسی نہ کسی طور پر شامل کیا گیا۔ اس کے بعد یہ میثاق مدینہ مرتب ہوا۔ کہا جاتا ہے ہجرت مدینہ کے 5 ماہ بعد اس میں میثاق کو باقاعدہ لکھا گیا، مرتب کیا گیا، اور اس کو پڑھ کر تمام کے تمام اقوام کے اندر سنایا گیا کہ آئندہ ریاست مدینہ کے اندر رہنے کی یہ شرائط اور یہ اصول و ضوابط وغیرہ ہوا کریں گے۔ میثاق مدینہ کی کیا کیا شرائط تھی، کیا کیا اس کے اہم پوائنٹس تھے، اس موقع پر ہم ضروری سمجھ لیں کہ ان پوائنٹس میں سے چند کا تذکرہ ہم یہاں پر کر لیں۔ ان میں سے ایک تو یہ تھا کہ خون بہا اور فدیہ کا جو طریقہ پہلے سے چلتا چلا آیا ہے اب بھی وہی قائم رہے گا۔ دوسرا یہ تھا کہ یہود کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی اور ان کے مذہبی امور میں کوئی تعارض نہیں کیا جائے گا۔ تیسرا یہ تھا کہ یہود اور مسلمان باہم دوستانہ برتاؤ رکھیں گے، یہود یا مسلمانوں کو کسی سے لڑائی پیش آئے گی تو ایک فریق دوسرے کی مدد کرے گا۔ پانچواں شک اس کی یہ تھی کہ کوئی فریق قریش کو امان نہ دے گا۔ ایک شک یہ بھی تھی کہ اگر مدینہ پر حملہ ہوا تو دونوں شریک ایک ساتھ مل کر مدینہ منورہ کا دفاع کریں گے اور اس میں کسی طرح کی کمی کوتاہی نہیں کریں گے۔ تو یہ شرائط مدینہ میثاق مدینہ کی لکھی گئی تھی۔ علاوہ سے اگر مزید ان کی شرائط ہم پڑھیں تو اس میں یہ بھی ہے کہ اگر کسی دشمن سے کوئی ایک فریق صلح کر لے تو دوسرا بھی اس صلح کا شریک ہوگا، یہ انہوں نے شرائط رکھی ہے۔ ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر کوئی یہودی مسلمان کے ماتحت ہو جائے تو اس تابع ہونے والے یہودی کی ذمہ داری بھی مسلمانوں پر عائد ہوگی، اور یہ بھی ایک شرط لگائی گئی باقاعدہ کہ اب یہ فیصلہ منظور ہو گیا ہے، میثاق مدینہ طے ہو گیا ہے، اب اگر کوئی فریق اس سے علیحدہ ہونا چاہے تو اس وقت تک علیحدہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ اس کی خبر نہ کر دے۔ اور ایک اہم شرط یہ بھی تھی کہ میثاق مدینہ میں اگر ایسا معاملہ نہ ہوا باہمی جھگڑوں میں تو فائنل جو فیصلہ ہوگا، آخری جو بات ہوگی وہ اللہ رب العزت کی، اور فیصلہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ تو میثاق مدینہ کی بہت ساری شرائط میں سے چند شرائط کا ہم نے پڑھا کہ یہ ساری کی ساری شرائط لکھی گئی اور اس پر یہود بھی مانے اور مسلمان تو پہلے سے ہی اس کے تیار تھے۔ یہود نے اگرچہ ایک دم سے اس کو فوراً سے قبول نہیں کیا تھا، بلکہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک کے بعد دیگر یہود کے ہر قبیلہ اس معاہدے کا حصہ بنتا چلا گیا۔ پہلے بنو قینقاع والے آئے، پھر بنو نذیر والے آئے، پھر بنو قریظہ والے آئے۔ اس طریقے سے یہود کے جتنے بھی قبائل تھے وہ ایک کے بعد دوسرے سارے کے سارے آتے چلے گئے اور اس کے حصہ میثاق مدینہ کا بنتے چلے گئے۔ اب نبی علیہ السلام کو فکر ہوئی کہ میثاق مدینہ منورہ کے اندر یثرب کے اندر تو رائج ہو گیا ہے، لیکن صرف ہماری آبادی اتنی ہی نہیں بلکہ مدینہ کے اطراف و کنار میں بھی لوگ رہ رہے ہیں، سائڈ میں بھی لوگ آباد ہیں، ان کی طرف بھی جانا چاہیے، ان کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ لہٰذا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے سفر فرمایا اور قبائلی عرب جو تھے جنہیں عرف عام میں بدو کہا جاتا تھا، نبی علیہ السلام ان کی طرف گئے اور ان گرد و نواح کے لوگوں کو میثاق مدینہ میں شامل کرنے کی فکر میں ہو گئے نبی علیہ السلام۔ اب مورخین نے اس عنوان کو باقاعدہ اپنی تاریخ کا ایک حصہ بنایا ہے کہ جو بدوؤں کو میثاق مدینہ میں نبی علیہ السلام نے شامل فرمایا اور اس کے لیے اسفار بھی کیے نبی علیہ السلام نے، اس کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں؟ تو اس کے متعدد مقاصد انہوں نے ذکر کیے۔ ایک یہ کہ امن کا قیام، کہ مدینہ کے اندر تو امن ہو گیا لیکن اس کی سرحدات کی بھی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے، آس پاس کے علاقے پر بھی امن لازم ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ عوامی فلاح و بہبود، میثاق مدینہ ایک اتنی زبردست چیز تھی، اطراف و کنار کے بدوؤں کو بھی اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور جو شرائط اس کے اندر شامل ہے اس سے اس کو فائدہ ہونا چاہیے اور اس کی وجہ سے ہم ان کے شر سے بچے رہیں گے۔
फिर आवाम को दीन इस्लाम के समझने का एक मौका फराहम करना कि जब हमारे उनसे मुआहदात होंगे तो हम उनकी तरफ जाएंगे, वो हमारी तरफ आएंगे। इससे आपस की गुफ्त सुनीद से उन्हें इस्लाम को करीब से देखने और समझने का मौका मिलेगा। फिर पड़ोसियों से सफारती ताल्लुकात कायम करना ये भी एक मकसद हो सकता है, ताकि जो पड़ोस में हमारे रह रहे हैं उनसे हमारे अच्छे ताल्लुकात बन जाएं। फिर उनमें अगर कुछ शर और फितने थे तो कम से कम वो हमसे मुआहदा हो जाएगा, तो तय हो जाएगी बात कि आप हमारे साथ किस तरह के मामला कर सकते हो, किस तरह नहीं कर सकते। तो उनके हम शर से बचे रहेंगे और गैर यकीनी सूरत हाल से हम बचे रहेंगे कि हर वक्त धड़का लगा रहता था, वरना तो कि कहीं ऐसा ना हो कि यहूदी हमला कर दें, कहीं ऐसा ना हो कि ये साइड के बद्दू हमला कर दें। तो इसके बाद नबी अलैहिस्सलाम ने इस सिलसिले में मिसाक मदीना में बद्दुओं को शामिल करने के लिए बाकायदा असफार फरमाए। नबी अलैहिस्सलाम खुद तशरीफ ले गए। कई नबी अलैहिस्सलाम के असफार हैं जिन्हें मौर्रिखीन और सीरत निगार बहुत सारे ऐसे हैं जिनको बाकायदा गज़वात शुमार करते हैं कि ये भी नबी अलैहिस्सलाम की जो कार्रवाई थी ये किसी जंग और गज़वे में जितनी मेहनत होती है उससे किसी तौर पर ये मेहनत कम नहीं थी। एक सफर नबी अलैहिस्सलाम ने वद्दान की वादी की तरफ फरमाया, दूसरा ज़ुलअशैरा के मकाम पर यम्बू की तरफ नबी अलैहिस्सलाम ने सफर फरमाया, इलावाज़ीन बनु मुदलिज की तरफ नबी अलैहिस्सलाम ने सफर फरमाया। ये सारे के सारे असफार या गज़वात नबी अलैहिस्सलाम ने इसलिए किए ताकि मिसाक मदीना में बद्दुओं को शामिल कर सके। कोहे बुआत या बुआत पहाड़ की तरफ नबी अलैहिस्सलाम गए, वहाँ भी ऐसे ही हुआ था। मक्का और मदीना की एक दरमियानी बस्ती थी, नबी अलैहिस्सलाम ने उनसे भी जाकर मिसाक मदीना में शामिल करने की उनसे बात की। इसी तरीके से कबीला बनी हमजा बिन बकर बिन अब्द मनाफ, ये नबी अलैहिस्सलाम इनकी तरफ गए। इनके सरदार अमर बिन मख्शा थे, इनसे बाकायदा मिसाक मदीना का मुआहदा हुआ और अमर बिन मख्शा जो थे इन्होंने इस पर दस्तखत भी किए कि हाँ हम तुम्हारे इस मिसाक मदीना का हिस्सा हैं और हम भी इसमें शामिल हैं। ये जो मिसाक मदीना था, इस मुआहदे की हर दफा पर गौर करने से मालूम होता है ये किसी ऐसे मुदब्बिर और माहिर कानून का तैयार शुदा है जो हालात की जुज़ियात तक से कुल्ली तौर पर वाकिफ हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में नए आने वाले थे, नौवारिद थे और महज अपने चंद साथियों समेत तशरीफ लाए थे। मुसलमान तो खैर आपके ताबे थे ही, दूसरे कबाइल और यहूदियों ने आप अलैहिस्सलाम की सियासी बालादस्ती को कबूल किया। मदीने में दो बड़े कबीले औस और खज़रज अक्सर आपस में लड़ाई में रहते थे। अगर उनमें कभी अमन पैदा हो भी जाता तो यहूद इनमें नया फितना पैदा करके तमाशाई का किरदार अदा करते थे और इस तरह अहले मदीना पर अपनी बालादस्ती कायम करते थे। औस और खज़रज के बाद समझदार लोग यहूदियों की इस फितना पर्दागी पर नाराज थे, लेकिन उनके पास कोई दूसरा इलाज भी नहीं था। इस तरीके से नबी अलैहिस्सलाम ने मिसाक मदीना किया और यहूद को गोया लगाम डाली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाक मदीना में हर शख्स की मजहबी आज़ादी और अदल व इंसाफ के साथ हर एक के हुकूक को यकसा तौर पर तस्लीम किया। लिहाजा लोगों के लिए इस दस्तावेज को कबूल करने के बगैर कोई चारा नहीं था। इसलिए कहा जा सकता है कि मिसाक मदीना सिर्फ अपने ज़माने में ही नहीं बल्कि हमेशा से अहमियत का हामिल रहा और हर मुसलमान हुक्मरान के लिए इसमें रहनुमा उसूल मौजूद है। तो यहाँ तक जाकर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दर्स मुकम्मल हो गया। अपने दर्स का खुलासा हम पढ़ते हैं कि आज हमने सबक में क्या पढ़ा। हिजाज में यहूदियों की इल्मी बरतरी के बारे में पढ़ा। फिर हमने देखा कि इन्होंने कैसे हक को खुली आंखों देखने के बावजूद कबूल नहीं किया था। फिर मिसाक मदीना के बारे में हमने पढ़ा और मिसाक मदीना की चंद शराइत का पढ़ा। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने जो अतराफ कनार के अरबों को और बद्दुओं को मिसाक मदीना का हिस्सा बनाया उसके बारे में हमने पढ़ा। फिर बद्दुओं को मिसाक मदीना में शामिल करने के लिए जो नबी अलैहिस्सलाम ने सफर फरमाए थे वो पढ़ा और मिसाक मदीना पर हमने एक मुख्तसर सा तबसरा किया। यूँ जाकर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दर्स और उस दर्स का खुलासा पाया तकमील को पहुंचा है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।